السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورہ الدہر کی آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 9 تک کی تلاوت ابھی ہم نے سماعت کی۔ اس کی ترجمانی یوں ہے، اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہے جو جنت میں انہیں شراب کے ساغر دیے جائیں گے جس کے اندر کافور کی آمیزش ہوگی۔ تو آگے کی باتیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے یعنی جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ بڑی اہم آیتیں ہیں۔ اور گزشتہ آیت نمبر 7 جو نظر کے متعلق تھی ہے، نظر پوری کرتے ہیں اس کے کچھ احکام اور اس کے جو صحیح قواعد ہیں وہ اس کے نکات ہمارے مطالعے میں آ رہے تھے۔ تقریباً اب تک ہم نے جو ہے 7 پوائنٹ نظر کے متعلق ہم نے جو ہے اس کے اوپر گفتگو کی۔ ابھی 2 پوائنٹ اور ہے انشاءاللہ، وہ بھی ہم اسے کمپلیٹ کریں گے۔ 8واں نقطہ اس کا یہ ہے نظر کے متعلق، میت کے ذمہ دار اگر کوئی نظر رہ گئی ہو تو اسے پورا کرنا وارثوں پر واجب ہے یا نہیں۔ یعنی میت کی نظر تو اس نے اگر کوئی نظر مانی تھی تو اسے پورا کرنا وارثوں پر واجب ہے یا نہیں۔ اس مسئلے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ امام احمد، اسحاق بن راہویہ، ابو ثور اور ظاہریہ کہتے ہیں کہ میت کے ذمے اگر روزے یا نماز کی نظر رہ گئی ہو تو وارثوں پر اس کا ادا کرنا واجب ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ نظر اگر بدنی عبادت یعنی نماز یا روزے کی ہو تو وارثوں پر اس کا پورا کرنا واجب نہیں ہے، اور اگر مالی عبادت کی ہو اور مرنے والے نے اپنے وارثوں کو اسے پورا کرنے کی وصیت نہ کی ہو تو اسے بھی پورا کرنا واجب نہیں۔ البتہ اگر اس نے وصیت کی ہو تو اس کے ترکے میں سے 1/3 کی حد تک نظر پوری کرنا واجب ہوگی۔ مالکیہ کا مذہب بھی اس سے ملتا جلتا ہے، اور شافعی کہتے ہیں کہ نظر اگر غیر مالی عبادت کی ہو یا مالی عبادت کی ہو اور میت نے کوئی ترکہ نہ چھوڑا ہو تو اسے پورا کرنا وارثوں پر واجب نہیں ہے، اور اگر میت نے ترکہ چھوڑا ہو تو وارثوں پر مالی عبادت کی نظر پوری کرنا واجب ہے، چاہے اس نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ حدیث میں اس مسئلے کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کی روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے ذمے ایک نظر تھی جو انہوں نے پوری نہیں کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی طرف سے پوری کر دو۔ دوسری روایت ابن عباس رضی اللہ سے یہ ہے کہ ایک عورت نے بحری سفر کیا اور نظر مانی کہ اگر میں زندہ سلامت واپس گھر پہنچ گئی تو 1 مہینے کے روزے رکھوں گی۔ واپس آنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اور وہ مر گئی۔ اس کی بہن یا بیٹی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی طرف سے تو روزے رکھ لیں، اس کی طرف سے تو روزے رکھ لیں، یعنی کہ آپ نے رکھنے کا حکم دے۔ ایسی ہی ایک روایت ابو داؤد نے حضرت
بریدہ سے نقل کی ہے کہ ایک عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کا مسئلہ پوچھا اور آپ نے اسے وہی جواب دیا جو اوپر مذکور ہوا ہے۔ ان روایات میں چونکہ یہ بات صاف نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات وجوب کے معنی میں تھیں یا استحباب کے معنی میں، اور حضرت سعد بن عبادہ کی والدہ نظر کے معاملے میں یہ واضح نہیں ہے کہ وہ مالی عبادت کے بارے میں تھی یا بدنی عبادت کے بارے میں۔ اسی بنا پر فقہاء کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے۔ نواں نکتہ، غلط اور ناجائز نوعیت کی نظر کے معاملے میں یہ بات تو صاف ہے کہ اسے پورا نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اس پر کفارہ لازم آتا ہے یا نہیں۔ اس مسئلے میں چونکہ روایات مختلف ہیں، اس لیے فقہاء کے مسالک بھی مختلف ہیں۔ ایک قسم کی روایت میں یہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صورت میں کفارہ کا حکم دیا۔ مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معصیت یعنی گناہ میں کوئی نظر نہیں ہے اور اس کا کفارہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔ ابو داؤد کی حدیث۔ عقبہ بن عامر جہنی کی بہن کے معاملے میں یعنی اس سے پہلے گزر چکا، نبی صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ اپنی نظر توڑ دیں اور 3 دن کے روزے رکھیں، مسلم اور ابو داؤد میں۔ ایک اور عورت کے معاملے میں بھی جس نے پیدل حج کی نظر مانی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ سواری پر حج کے لیے جائے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ ابن عباس روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا ترجمہ ہے، جس نے ایک نظر مان لی اور اس بات کا تعین نہ کیا کہ کس بات کی نظر مانی ہے، وہ قسم کا کفارہ دے، اور جس نے معصیت کی نظر مانی وہ قسم کا کفارہ دے، اور جس نے ایسی نظر مانی جسے پورا کرنے کی وہ قدرت نہ رکھتا ہو وہ قسم کا کفارہ دے دے، اور جس نے ایسی نظر مانی جسے وہ پورا کر سکتا ہو وہ اسے پورا کرے۔ ابو داؤد۔ دوسری طرف وہ احادیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت میں کفارہ نہیں ہے۔ اوپر نمبر 4 میں جن صاحب کا ذکر آیا ہے کہ انہوں نے دھوپ میں کھڑے رہنے اور کسی سے بات نہ کرنے کی نظر مانی تھی، ان کا قصہ نقل کر کے امام مالک رحمۃ اللہ نے موطا میں لکھا ہے کہ مجھے کسی ذریعے سے بھی یہ معلوم نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نظر توڑنے کا حکم دینے کے ساتھ یہ بھی حکم دیا ہو کہ وہ کفارہ ادا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی بات کی قسم کھائی ہو اور بعد میں وہ دیکھے کہ اس سے بہتر بات دوسری ہے تو وہ اسے چھوڑ دے اور وہ کام کرے جو بہتر ہو، اور اسے چھوڑ دینا ہی اس کا کفارہ ہے۔ بیہقی کہتے ہیں کہ یہ حدیث اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی یہ روایت کے جو کام بہتر ہے وہ کرے اور یہی اس کا کفارہ ہے۔ امام نودی ان حدیث پر بحث کرتے ہوئے شرح مسلم میں لکھتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ، شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ علیہ، داؤد ظہری اور جمہور علماء کہتے ہیں کہ گناہ کی نظر باطل ہے اور اسے پورا نہ کرنے پر کفارہ لازم نہیں آتا، اور امام احمد کہتے ہیں کہ کفارہ لازم آتا ہے۔ تو یہ وہ نکات تھے نظر کے تعلق سے اور اس آیت کے ضمن میں شرعی احکام، حدود اور مختلف مسلک میں کیا اس کے احکامات ہیں، کیا قاعدہ ہے، کیا قوانین ہے، تو اس کے تعلق سے بات جو ہے ان حدیثوں کے ذریعے سے، واقعات کے ذریعے سے بھی تفصیل کے ساتھ آ گئی ہے۔ تو اس دن سے یہ لوگ نیک لوگ ڈرتے ہیں جس کی آفت، جس کی یہ جو ہے ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ پھر آگے ان کی صفات بتایا جا رہا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اللہ کی محبت میں، یعنی اصل الفاظ یہاں پر عَلَىٰ حُبِّهِ کہ یہ بیان کرتے ہیں کھانے کے محبوب اور دل پسند ہونے اور خود اس کے حاجت مند ہونے کے باوجود
ان کا معاملہ کیسا ہے؟ دوسروں کو کھلا دیتے ہیں۔ ابن عباس اور مجاہد کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے علی حب الاطعام، یعنی غریبوں کو کھانا کھلانے کے شوق میں وہ ایسا کرتے ہیں۔ اور حضرت فضیل بن عیاض اور ابو سلیمان الدارانی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک بات کا فقرہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو اللہ کی خوشنودی کی خاطر تمہیں کھلا رہے ہیں، اسی معنی کی تائید کرتا ہے، یعنی وہ کہ اللہ کی محبت میں وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں مسکین، کس کس کو؟ مسکین اور یتیم اور قیدی، تین لوگوں کا تذکرہ کیا گیا۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین اسے کہتے ہیں جو اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی وہ کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ وہ ضرورت مند ہے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ جو ہے نہیں پھیلاتا، وہ مسکین کی تعریف میں آتا۔ اور یتیم جس کے والد کا انتقال ہو گیا یا جس کے دونوں ماں باپ نہیں ہیں تو اسے یتیم کے اس میں تعریف میں ہے۔ اور قیدی جو غلام ہیں یا قیدی ہیں، قیدی قدیم زمانے میں کیا دستور تھا کہ قیدیوں کو ہتھکڑی اور بیڑیاں لگا کر روزانہ باہر نکالا جاتا تھا اور وہ سڑکوں پر یا محلوں میں بھیک مانگ کر پیٹ بھرتے تھے۔ ان کا ایسا نہیں تھا کہ جیل کے اندر ہی جیسا آج کے دور میں دیا جاتا، ایسا نہیں تھا، بلکہ ان کا کیا تھا؟ ایک تو بیڑیاں، ہتھکڑی دوسرا، اور پھر وہ پہنا کر سڑکوں محلوں میں بھیک مانگ کر اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ بعد میں اسلامی حکومت نے یہ طریقہ بند کیا۔ اس آیت میں قیدی سے مراد ہر وہ شخص ہے جو قید میں ہو، چاہے کافر ہو یا مسلمان، خواہ جنگی قیدی ہو یا کسی جرم میں قید کیا گیا ہو، خواہ اسے قید کی حالت میں کھانا دیا جاتا ہو یا بھیک منگوائی جاتی ہو۔ ہر حالت میں ایک بے بس آدمی کو جو اپنی روزی کے لیے خود کوئی کوشش نہ کر سکتا ہو، کھانا کھلانا ایک بڑی نیکی کا کام ہے، بہت بڑا نیک کام ہے۔ اسی لیے بار بار ہمیں ملتا ہے تمام مسکین کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، یتیم کو کھانا کھلاؤ، تو بار بار یہ تذکرے ہم کو ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمان، نیک لوگوں کی صفت اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ بجائے تفسیر ہے، بجائے خود کسی غریب کو کھانا کھلانا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، لیکن کسی حاجت مند کی دوسری حاجتیں پوری کرنا بھی ویسا ہی نیک کام ہے جیسا بھوکے کو کھانا کھلانا۔ مثلاً کوئی کپڑے کا محتاج ہے یا کوئی ہمارے اور علاج کا محتاج ہے یا کوئی قرض دار ہے اور قرض خواہ ہے، اس سے پریشان کر رہا ہے، تو اس کی مدد کرنا کھانا کھلانے سے کم درجے کی نیکی نہیں ہے۔ اس لیے اس آیت میں نیکی کی ایک خاص صورت کو اس کی اہمیت کے لحاظ سے بطور مثال پیش کیا گیا، ورنہ اصل مقصود حاجت مندوں کی مدد کرنا ہے۔ یہ ہے اس کی تفسیر میں بات آتی ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا، نیک لوگ جب محبت میں مسکین، یتیم، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کھلانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے نہ شکریہ، دونوں چیز نہیں چاہے۔ اس کے بجائے جو ہے کچھ، یعنی کتنا بڑا یہ دل گردہ رہنا چاہیے کہ انسان جو کرے نیک بغیر کسی ایکسپیکٹیشن کے، بلکہ صرف اور صرف اللہ سے اجر کے طلبگار، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ خوش ہونے کے لیے یہ ایسے اعمال کرتے ہیں جسے ایک ہاتھ جو دیتا ہے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، یہ بھی اس کی تعریف میں آتا ہے۔ اب اس کی تفسیر میں ہے کہ اصل الفاظ علی حبہ، اکثر مفسرین نے حبہ کی ضمیر کا مرجع کھانے کو قرار دیا اور اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں وہ کھانے کے محبوب اور دل پسند ہونے اور خود اس کی حاجت مند ہونے کے باوجود دوسروں کو کھلا دیتے ہیں۔
ابن عباس اور مجاہد کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے علی حب الاطعام، یعنی غریبوں کو کھانا کھلانے کے شوق میں وہ ایسا کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلانے کے شوق میں ایسا کرتے ہیں۔ اور حضرت فضیل بن عیاض اور ابو سلمان الدارانی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اور ہمارے نزدیک بات کا یہ فقرہ، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو اللہ کی خوشنودی کے خاطر تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، اسی معنی کی تائید کرتا ہے۔ اب یہاں بھی دیکھیے سب یہ کرنے کے بعد میں نظر کے بعد میں جو باتیں آئی ہیں، وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس کی ہولناکی اور یہ آفت جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں ان دنیا کے اندر ان کا عمل اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اور ان سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں۔ کتنا لیول آف ایمان ہے ان کا، صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے، نہ شکریہ، نہ کوئی بدلہ اور نہ شکریہ یہ لوگ چاہتے ہیں۔ یہ ہے وہ نیک لوگ جن کی صفت اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان آیات کی روشنی میں جو بات آئی اسے صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی